ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلنا رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين صدق الله العلي العظيم صلوات.
اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. وكل شيء
وأسويناه في إمام مبين. صدق الله العلي العظيم وصدق رسول النبي الكريم وصدق مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. اللهم صل على محمد وآل محمد. وکیل آل محمد عالی جناب مولانا شوذب کاظم جرولی صاحب کی مجلس سیوم کا آغاز جناب قاری محمد ندیم نجفی صاحب نے تلاوت کلام پاک سے فرمایا. گزارش ہے علی رضا صلی اللہ علیہ وسلم سے آئیں اور بارگاہ معصومین میں نذرانہ عقیدت پیش فرمائیں. بار محمد آل محمد صلوات. اللہم صل علی محمد و آل محمد. حبیب بن کے پیغمبر سلام کرتے ہیں، حسین کو علی اکبر سلام کرتے ہیں. یہ کیسا یہ ستارے چاند اور سورج تمہارے حسن کو اکبر سلام کرتے ہیں. خون کا امتحان زندہ باد، میرے سرکار انسان زندہ باد. دے رہے ہیں اذان علی اکبر، کہہ رہی ہے اذان زندہ باد. میرے گھر میں بطول آئی ہیں، مرحبا میں مکان زندہ باد. حق کے سرور میں بولنے والی ہو کسی کی زبان زندہ باد. کر رہی ہے زبان میسم کی، کہہ رہا ہے بیان زندہ باد. جون سے آفتاب کہتا ہے تیرے چہرے کی شان زندہ باد. جزاک اللہ. ماشاء اللہ. مرحوم کے بھتیجے جناب علی رضا صلی اللہ علیہ وسلم، ظاہر سی بات ہے مرحوم کی روح شاد و آباد ہو رہی ہوگی. ان کا بھتیجا مدح اہل بیت کر رہا ہے. اب گزارش ہے مرحوم کے چھوٹے فرزند جناب خضر مہدی صلی اللہ علیہ وسلم سے آئیں اور بارگاہ معصومین میں نذرانہ عقیدت پیش فرمائیں. بار محمد آل محمد صلوات. اللہم صل علی محمد و آل محمد. پر محمد و آل محمد صلوات. شکوہ بے ساختہ کیوں دل سے نکل جاتا ہے، جذبہ کو کون ہے جو دل میں مچل جاتا ہے. ہم فقط قاتل شبیر کو کہتے ہیں برا، رنگ کیوں آپ کے چہرے کا بدل جاتا ہے. یہ معنی زندگی اس دور میں عذاب تو ہے، ہمارے واسطے لیکن رہے ثواب تو ہے. زمیں سمیٹ لے دامن تو کچھ نہیں پرواہ، ہمارے ہاتھ میں دامان ابو تراب تو ہے. بدل دو جو خوئے شرابی تو جانے، لبوں سے چھڑا دو گلابی تو جانے. زمانے کے رخ کو بدل دینے والو، بدل دو دل بو ترابی تو جانے. بر محمد و آل محمد صلوات. گزارش ہے شاعر اہل بیت جناب خوشنود مصطفیٰ صاحب سے آئیں اور بارگاہ امامت میں معصومین میں نذرانہ عقیدت پیش فرمائیں. بار محمد آل محمد صلوات. صلی علی محمد و آل محمد. یا علی. برائے تعزیر ظہوری امام زمانہ رسام نعرہ صلوات. ایک مطلب یہ سماعت فرمائیں کہ دنیا میں
عزت نہیں، جنت میں گھر نہیں، دنیا میں عزت نہیں، جنت میں گھر نہیں، اور عشق حسین دل میں تمہارے اگر نہیں، کہ گھر گھر امام باڑے ہیں میرے حسین کے، گھر گھر امام باڑے ہیں میرے حسین کے، اور لیکن یزید تیرا زمانے میں گھر نہیں۔ ایک صلوات بھیج دیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ نوحے کے چند اشعار پیش کر رہے ہیں شوذہ بھائی کے اصالِ ثواب کے لیے، کہ زمین روئی ہے، رویا ہے آسمان اکبر، زمین روئی ہے، رویا ہے آسمان اکبر، ہوئے ہیں جب بھی مصائب تیرے بیان اکبر، اذان دی تھی جو تشنا لبی کے عالم میں، سنی منینے میں سورا نے وہ اذان اکبر، اسی کو دیکھ کے سغرا کو صبر آتا ہے، خاک پر تیرے قدموں کے جو نشان اکبر، شہید کر دیا اس کو بھی تیر سے رن میں، وہ ایک بھائی تیرا جو تھا بے زبان اکبر، میں جب بھی سنتا ہوں سینے میں درد اٹھتا ہے، ارے انی ہے نیزے کی دل میں تیرے نہاں اکبر، لگائے سینے سے لاشیں پسر پکارے حسین، اٹھاؤں
کس طرح تم کو میں میری جان اکبر ضعیف باپ اٹھاتا ہے تیری میت کو دیا حسین نے کیسا یہ امتحان اکبر نہیں سکون میسر ہے ام لیلا کو نہیں سکون میسر ہے ام لیلا کو ارے اجڑ گئی ہے تیرے بات تیری ماں اکبر اجڑ گئی ہے تیرے بات تیری ماں اکبر رہے گا چین سے محشر کی دھوپ میں خوشنود تیرے کرم کا ہے سر پر جو صاحبان اکبر زمین روئی ہے رویا ہے آسمان اکبر ہوئے ہیں جب بھی مصائب تیرے بیان اکبر زمین روئی گزارش ہے عباس صلی اللہ علیہ وسلم سے آئیں اور بارگاہ امامت میں نذران عقیدت پیش فرمائیں بر محمد اور آل محمد صلوات بر محمد و آل محمد صلوات کر رہا ہے یہ راوی بیاں کربلا اس نے عاشور کی شب کا منظر لکھا سینہ شاہ پر بنت شاہ ہدا اور شبیر کہتے تھے یہ بارہاں ہم کو جانا ہے کل کرنے وعدہ وفا تم پا جائے گا صبر کا مرحلہ بات ساری سکینہ نے شہ کی سنی اور جواباً وہ بس اتنا کہتی رہی اچھا بابا سلانے تو آؤ گے نا روز چہرہ دکھانے تو آؤ گے نا بول شبیر اے میری نور نظر تم کو کرنا ہے اب شام تک کا سفر تم کو قیدی بنائیں گے اب اہل شر بولی شہزادی مجھ کو نہیں کوئی ڈر
تم کہو تم سلانے تو آؤ گے نا، روز چہرہ دکھانے تو آؤ گے نا۔ شاہ کہنے لگی ہے میری لاڈلی، تم پہ آئے گی اب شام غم کی گھڑی، آگ دامن میں ہوگی تمہاری لگی، بولی وہ فکر مجھ کو نہیں ہے کوئی، میرا دامن بجھانے تو آؤ گے نا، روز چہرہ دکھانے تو آؤ گے نا۔ مضطرب دل سے کہنے لگے شاہدی، تیری قسمت میں بیٹی سکو اب نہیں، اب تماچے لگائے گا شمر لئیں۔ سن کے یہ بات کہنے لگی وہ ہنسی، شمر سے تم بچانے تو آؤ گے نا، روز چہرہ دکھانے تو آؤ گے نا۔ ارے بڑھتی جاتی تھی بے چینی شبیر کی، ہر ستم وہ اٹھانے پہ راضی ہوئی، زندہ بابا نہ ہوں گے سمجھ نہ سکی، سن کے سب مشکلیں بس یہ کہتی رہی، گر میں روٹھی منانے تو آؤ گے نا، روز چہرہ دکھانے تو آؤ گے نا۔ گزارش ہے فرمان علی صاحب سے آئیں اور بارگاہ معصومین میں نذرانہ عقیدت پیش فرمائیں۔ بر محمد اور آل محمد صلوات۔ چار میں سے امام زمانہ کیا بولتے ہیں، قبلہ دیکھو طرف۔ وقار ہوائے کرم کب چلاؤ گے مولا، ہوائے کرم کب چلاؤ گے مولا، دیے ظلم کے کعب بجھاؤ گے مولا، دیے ظلم کے کعب بجھاؤ گے مولا، اور یہ غیبت کہاں تک بڑھاؤ گے مولا، یہ غیبت کہاں تک بڑھاؤ گے مولا، کب اپنی زیارت کراؤ گے مولا، کب آؤ گے مولا۔ صلوات کا سارا دے مومنین، اللہم صلی علی محمد وجل فرجون۔ چار مصر وقار امامت امام زمانہ، وقار امامت امام زمانہ، نشان نبوت امام زمانہ، بسی ہے میرے دل میں
روز ازل سے بسی ہے میرے دل میں، روز ازل سے تمہاری محبت امام زمانہ، اور مدینہ ہو کعبہ ہو ہم ہو کہ عیسیٰ، مدینہ ہو کعبہ ہو ہم ہو کہ عیسیٰ، ہے سب کی ضرورت امام زمانہ، اور کریں گے زمانے میں انصاف قائم، کریں گے زمانے میں انصاف قائم، تمہاری عدالت امام زمانہ، وقار امامت امام زمانہ، نشان نبوت امام گزارش ہے جناب عابد رضا صاحب سے آئیں اور بارگاہ معصومین میں نذران عقیدت پیش فرمائیں، اور محمد اور آل محمد صلوات۔ ایک درود بھیجیے آپ حضرات۔ مولانا شوذب کاظم جرولی صاحب کو میں اس خطے کے ساتھ یاد کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں۔ علی کو بادشاہ کائنات کہتے ہیں، علی کو بادشاہ کائنات کہتے ہیں، علی کی راہ کو راہ نجات کہتے ہیں، علی کی راہ کو راہ نجات کہتے ہیں، اور علی کا چاہنے والا کبھی نہیں مرتا، علی کا چاہنے والا کبھی نہیں مرتا، علی کے عشق کو آب حیات کہتے ہیں، علی کے عشق کو آب حیات کہتے ہیں۔ ایک درود بھیجیے آپ حضرات۔ مولانا شوذب صاحب کی شناخت، ان کا عقیدہ، ان کے عمل اور ان کی نجات کے سلسلے میں چند خطات پیش ہیں، جلدی جلدی سماعت فرما لیں۔ ایک درود اور بھیج دیجیے آپ حضرات۔ ایک درود اور بھیج دیں۔ کوئی مانے نہ مانے ہم دل آزاری نہیں کرتے، کوئی مانے نہ مانے ہم دل آزاری نہیں کرتے، علی کا ذکر کرتے ہیں ریاکاری نہیں کرتے، علی کا ذکر کرتے ہیں ریاکاری نہیں کرتے، ہمیں اچھی طرح پہچانتے ہیں یہ جہاں والے، ہمیں اچھی طرح پہچانتے ہیں یہ جہاں والے، ہم اظہار محبت میں رواداری نہیں کرتے، ہم اظہار محبت میں رواداری نہیں کرتے۔ درود بھیجیے آپ حضرات۔ ایک ان کی خواہش سماعت فرمائیں۔ یہ نہ چاہا میرے مالک مجھے مال و زر دیں، فاضل بھائی، یہ نہ چاہا میرے مالک مجھے مال و زر دے، ہاں مگر ایک تمنا ہے وہ پوری کر دیں، ہاں مگر ایک تمنا ہے وہ پوری کر دیں، پہلے ہر خواہش دنیا میرے سینے سے نکال،
پہلے ہر خواہش دنیا میرے سینے سے نکال، پھر فقط حب علی سے میرے دل کو بھر دے، پھر فقط حب علی سے میرے دل کو بھر دے۔ درود بھیجیے آپ حضرات ایک۔ جو حدیث ہے کہ زینوا مجالسکم بے ذکر علی ابی طالب، اس ذیل میں میری پیشخانی میں بھی مولا علی سے ہی بس 2 خطے اور پیش کر رہا ہوں، سماعت فرما لیں۔ اس میں بھی ایک انسان کو، پہلے ایک عام انسان، مصروں کی ترقی دیکھیں گے ثقلین صاحب کی، پھر ایک عام انسان، پھر مسلمان، پھر پیروے بوذر و سلمان کیسے بنتے ہیں، سماعت فرمائیں۔ ہے سچ خدا کی عبادت نہیں تو کچھ بھی نہیں، ہے سچ خدا کی عبادت نہیں تو کچھ بھی نہیں، مگر جو اجر رسالت نہیں تو کچھ بھی نہیں، مگر جو اجر رسالت نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ نماز و روزہ و حج و زکوٰۃ کی قیمت، نماز و روزہ و حج و زکوٰۃ کی قیمت اگر علی سے محبت نہیں تو کچھ بھی نہیں، اگر علی سے محبت نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ بس آخری قطعہ جس میں جناب شوذب صاحب کی نجات کا ایک کے سلسلے سے کہ پیش داور حشر کا بازار جب کھل جائے گا، پیش داور حشر کا بازار جب کھل جائے گا، موتیوں کے بھاؤ ہر آنسو میرا تل جائے گا، موتیوں کے بھاؤ ہر آنسو میرا تل جائے گا۔ اور دیکھیے جو 2 فرشتے بیٹھے ہیں، خاص طور سے بدی کا فرشتہ اس سے مخاطب ہیں کہ اے فرشتے تو ابس لکھتا ہے یہ اعمال بد، اے فرشتے تو ابس لکھتا ہے یہ اعمال بد، جب بہے اشک عزا یہ سب کا سب دھل جائے گا، جب بہے اشک عزا یہ سب کا سب دھل جائے گا۔ شکریہ۔ جناب تنویر جرولی صاحب سے آئیں اور بارگاہ معصومین میں نذران عقیدت پیش فرمائیں۔ بر محمد اور آل محمد صلوات۔ چار مصرع سماعت فرمائیں کہ تنہائیاں ہیں قبر کا منظر عجیب ہے، تنہائیاں ہیں قبر کا منظر عجیب ہے، کوئی نہ رشتہ دار نہ کوئی حبیب ہے، اور میں سو رہا ہوں اس لیے تنویر چین سے کہ مجھ کو غم حسین کی دولت نصیب ہے، مجھ کو غم حسین کی۔ اور چند شعر جو تعزیتی کہے ہیں سماعت فرما لیں کہ خلق اور اخلاق میں اعلیٰ تھے شوذب جرولی۔ حضور تشریف ہے، ایک باواز بلند نعرہ صلوات۔ کہ خلق اور اخلاق میں اعلیٰ تھے شوذب جرولی، کہ خلق اور اخلاق میں اعلیٰ تھے شوذب جرولی، اہل دل سے پوچھئے یہ کیا تھے شوذب جرولی، اہل دل سے پوچھئے یہ کیا تھے شوذب جرولی، اور تھے خطیب آل احمد جانتا ہے ہر کوئی، کہ تھے خطیب آل احمد جانتا ہے ہر کوئی، ذکر اہل بیت کا دریا تھے شوذب جرولی، ذکر اہل بیت کا
دریا تھے شوذب جرولی، اور یہ بھی شعر سماعت فرمائیں کہ باپ شیر ہند تھے اور ماں تھی ان کی شاعرہ، کہ باپ شیر ہند تھے اور ماں تھی ان کی شاعرہ، دیکھو اس رتبے سے بھی اعلیٰ تھے شوذب جرولی، دیکھو اس رتبے سے کہ باپ شیر ہند تھے اور ماں تھی ان کی شاعرہ، دیکھو اس رتبے سے بھی اعلیٰ تھے شوذب جرولی۔ اور یہ بھی شعر سماعت فرما لیں کہ رونق جرول تھے اور شہر ادب کی شان تھے، کہ رونق جرول تھے اور شہر ادب کی شان تھے، ذکر حق کا ایک ہنسی چہرہ تھے شوذب جرولی، ذکر حق کا ایک ہنسی چہرہ تھے شوذب جرولی۔ مقطع سماعت فرما لیں کہ کیوں نہ سوئیں قبر میں تنویر وہ آرام سے، کہ کیوں نہ سوئیں قبر میں تنویر وہ آرام سے، 14 معصومین کے شیدا تھے شوذب جرولی، کیوں نہ سوئیں قبر میں تنویر وہ آرام سے، 14 معصومین کے شیدا تھے شوذب جرولی۔ خلق اور اخلاق میں اعلیٰ تھے شوذب جرولی، اہل دل سے پوچھئے یہ کیا تھے شوذب جرولی۔ بس آخر میں گزارش ہے جناب رئیس جرولی صاحب سے آئیں اور بارگاہ معصومین میں نذرانہ عقیدت پیش فرمائیں۔ اسی کے بعد اس مجلس سے خطاب کریں گے حجت الاسلام علیہ جناب مولانا عابد کاظم جرولی صاحب۔ بر محمد را آل محمد صلوات۔ چار مصروں کی زحمت ہے، سماعت فرما لیں۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد۔ کہ موت جب آئے عشق علی میں، ہو تکلیف نہ آنسو نکلے، موت جب آئے عشق علی میں، ہو تکلیف نہ آنسو نکلے، یوں نکلے ہے روح بدن سے، پھول سے جیسے خوشبو نکلے، پھول سے جیسے خوشبو نکلے۔ گزارش ہے علی جناب مولانا عابد کاظم جرولی صاحب سے آئیں اور جناب شوذب کاظم جرولی صاحب کی اس مجلس سیوم سے خطاب فرمائیں۔ بر محمد اور آل محمد صلوات۔ کنی صاحب کی بائک کی چابی گر گئی ہے تو جناب عمار کاظم جرولی صاحب کے پاس ہے، وہ ان سے حاصل کر سکتے ہیں۔ حضرات، ایک مرتبہ سورہ الحمد، 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کے مرحوم و مغفور عالی جناب مولانا سید شوذب کاظم جرولی، سید مظفر حسین صاحب مولانا طاہر جرولی تابع سرا کی روح کو ایصال کرنے کی زحمت گوارا کریں۔ فاتحہ۔
اعوذ باللہ السمیع العلیہ العظیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الثقلین محبوب رب المغربین والمشرقین جد الحسن والحسین سیدنا مولانا بالقاسم محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین ومنکر ولایتہم ومنکر عطشہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت صلوات بھیجیں بزرگان ملت و عاشقان اہل بیت، بڑا سخت مرحلہ کہ اپنے چھوٹے بھائی کی مجلس اگر کوئی پھوپھی زاد بھائی، خالہ زاد بھائی، ماموں زاد بھائی بھی ہو، بہت سی قربتیں ایسی ہوتی ہیں دنیا میں کہ اگر محلے کا بھی کوئی انسان ہے، اس سے تعلقات اچھے ہیں، ہمدردی ہے اور بہت پرانی وفاداری ہے، تو اس کی بھی مجلس پڑھنا ہم ذاکروں علماء کے لیے سخت ہوتا ہے۔ میں اپنی ساری عقیدتیں اور ساری محبتیں اپنے چھوٹے بھائی مرحوم کی نثار کرتے ہوئے اس آقا حسین سے دعا مانگ کے مجلس کا آغاز کر رہا ہوں کہ جس صابر امام نے جب اپنے بھائی کے کٹے ہوئے بازو اٹھائے تو اس وقت کوئی ایسا ناصر نہیں تھا کہ جو امام حسین کا شانہ سنبھالتا۔ جناب زہرا کا مظلوم بیٹا جب اپنے قوت بازو کہ بازو اٹھا سکتے ہیں تو ہم ذاکرین کی، علماء کی، خطبہ کی، شعراء کی، مومنین کی کیا اوقات کہ جو ان سے بڑا کوئی کائنات میں ثابت ہو سکے کہ صابر ہے۔ جناب سیدہ جیسی کوئی صابرہ نہیں، امام حسین جیسا کوئی صابر نہیں۔ دنیا کا دستور ہے جب بھی کسی کے گھر میں موت ہوتی ہے تو ہر تعزیت دینے والا کچھ کہے نہ کہے مگر واجب سمجھتے ہوئے ایک جملہ ضرور کہتا ہے عزیزوں سے کہ صبر کیجئے، خدا صبر عطا کرے۔ ظاہر سی بات ہے یہ ایک امام حسین کے صبر کا صدقہ ہے کہ جو لوگ تعزیت میں یہ جملہ کہتے ہیں کہ صبر کیجئے۔ بس میں 2 یا 3 جملے کہہ کے مجلس کا باقاعدہ آغاز کر رہا ہوں کہ یہ جو ہمارے بزرگ علماء نے، دانشور پڑھے لکھے لوگوں نے، بزرگوں نے، خوش عقیدہ لوگوں نے یہ دستور ڈالا ہے کہ برائے ایصال ثواب مجلس کرنا یا مجلس برپا کرنا۔ علماء کرام سے، خطبہ سے گزارش ہے کہ ڈائز پہ تشریف لے آئیں، ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد۔ عزیزوں زیادہ زحمت نہیں دینا ہے، زنانی مجلس بھی مرحوم کے سیوم کی اسی سعید الملت ہال میں ٹھیک 2 بجے ہوگی۔ تمام مومنین سے ہاتھ جوڑ کے گزارش ہے کہ اپنے گھر میں جن کو پاس اطلاع نہ پہنچی ہو، علم نہ ہو، وہ اعلان ضرور ان تک پہنچا دیں، ان کا احسان مند رہوں گا۔ کہ دنیا میں کسی کا بھانجا مر جائے اور ماموں زندہ ہو، کسی کا بھتیجا مر جائے چچا زندہ ہو، کسی کا جوان بیٹا مر جائے باپ زندہ ہو،
ناممکن تھا کہ جوان بیٹے کی موت دیکھے اور باپ زندہ رہے، مگر صرف درس کربلا ایک درس ہے، صرف یہ امام حسین کی محبت کا صلہ ہے کہ جو ہمیں تسلی ہوتی ہے۔ بس میں اپنی مجلس کا آغاز کر رہا ہوں۔ کچھ نادان، کچھ بدعقیدہ، کچھ سر پھرے ہم سے سوال کرتے ہیں، ہم سے مراد علماء ذاکرین سے، کہ آپ کو ایصال ثواب کرنا ہے قرآن خوانی کروا دیجئے، آپ کو ایصال ثواب کرنا ہے آپ نمازیں پڑھوا دیجئے، آپ کو ایصال ثواب کرنا ہے آپ یتیموں کو کھانا کھلا دیجئے۔ جو قرآن کی تلاوت کا منکر ہو اس پر خدا کی لعنت، جو یتیموں کو پیٹ بھر کے کھانا دینے کا مخالف ہو اس پر خدا کی لعنت۔ مگر یاد رکھنا یہ مجلسیں ایسا ایصال ثواب ہے کہ کسی مرحوم کے لیے قرآن کی تلاوت کروائی جائے، قرآن خوانی کروائی جائے تو فقط تسکین ملتی ہے مرحوم کو، کسی کے لیے نمازیں پڑھوائی جائیں تسلی ملتی ہے فقط مرحوم کو۔ توجہ، کسی مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے یتیموں کا پیٹ بھرا جائے فقط تسلی ملتی ہے مرحوم کو۔ دعویٰ کرتا ہوں اس منبر رسول سے، صرف مجلس سرکار سید الشہداء میں وہ معجزہ آج بھی موجود ہے کہ مرحوم کو ایصال ثواب بھی ہوتا ہے اور وہ رسا کو تسکین بھی ملتی ہے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ جب مولانا طاہر جرولی صاحب کے عقیدت مند خود اس بات کا اقرار کر رہے ہیں زبان سے کہ چھوٹے بھائی کا بڑے بھائی کے ہوتے ہوئے گزر جانا، تو میں اپنے دل کا حال تو نہیں بیان کر سکتا۔ عمار جرولی صاحب اپنے دل کا حال نہیں بیان کر سکتے، عباس ارشاد نقوی صاحب اپنے دل کا حال نہیں بیان کر سکتے، مگر جو احساس رکھتے ہیں وہ سمجھ رہے ہیں کہ چھوٹے بھائی کے گزرنے کے بعد مگر پھر وہ جملہ پہنچاؤں کہ یہ در صبر کا آقا حسین سے ہمیں ملا ہے۔ نہ کائنات میں کوئی جناب عباس سے افضل ہو سکتا ہے، نہ کوئی حسین ابن علی سے افضل ہو سکتا ہے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ تو عزیزان گرامی، میں نے جس آیہ مبارکہ کو سرنامہ کلام قرار دینے کا شرف حاصل کیا، 5 منٹ کی اجازت ہے۔ میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ تمہید ہے، کیونکہ علماء تشریف فرما ہیں، بزرگ علماء میرے بڑے بھائی عروج الحسن صاحب، میثم رضوی صاحب قبلہ و کعبہ تشریف فرما ہیں۔ ہمیشہ جب بھی منبر پر کوئی خرد آتا ہے، چاہے شعراء میں ہو، چاہے مداح خواں میں ہو، چاہے ذاکرین میں ہو، چاہے خطابہ میں ہو، اور اس سے پڑھے لکھی شخصیتیں ہوتی ہیں، مگر ہم لوگ بول لیتے ہیں۔ یہ بھی یا خطبہ مولا کائنات کا اثر ہے یا فضیلت اہل بیت کا اثر ہے۔ گھر میں ایک ڈرائنگ روم میں اگر کوئی گھر کا بزرگ بیٹھ جاتا ہے تو بچوں کی اوقات نہیں کہ اس کے سامنے گفتگو کی جائے، مگر یہ منبر رسول ایسا معجزہ ہے کہ اس پہ جو بیٹھا اس سے افضل کتنا فرش پر ہو، مگر اہل بیت کی مدح میں اس نے تکلف نہیں کیا، روب میں نہیں آیا، دباؤ میں نہیں آیا، کسی سے عظمت مولا کائنات بیان کرنے کے وقت دبنے والا کسی کا ماننے والا ہو مگر میثم تمار کا ماننے والا نہیں ہوگا۔ جناب زہرا کے حق کو پڑھنے والے، جناب زہرا کے حق کو بیان کرنے والے، مولا کائنات کی ولایت کو کھل کے بیان کرنے والے منبر پر آ کے منبر کا حق ادا کرتے ہیں۔ ایک جملہ اور اصل گفتگو، آج کل تمام باتیں ہو رہی ہیں، کوئی منبر سے کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے،
سیدھے سادے مومنین ہم جیسوں سے، طلاب سے، طالب علم عابد جرولی سے سوال کرنے لگے ہیں، حضور فلاں کی مجلس سنی، وہ یہ بولے، آپ نے یہ پڑھا، فلاں نے یہ پڑھا، فلاں نے یہ پڑھا، فلاں نے یہ پڑھا، نہ ماما دیکھنا، نہ ٹوپی دیکھنا، نہ شیروانی دیکھنا، نہ کپڑے کی قیمت دیکھنا، عقیدہ دیکھنا۔ شاعر کا نام نہیں یاد، مگر یہ مصرع یاد ہے کہ علی کے حق میں یہ حق ہے کہ خون بولتا ہے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ علی کے حق میں علی کے حق میں یہ حق ہے کہ خون بولتا ہے۔ ہلال نقوی صاحب لاجواب شاعر اہل بیت، اس لیے نہیں کہ پھوپھی زاد بھائی ہیں، شاعر نادی علی کے لقب سے لوگوں نے نوازا، جبکہ نادی علی پر نہ جانے کتنے بزرگ شاعر کیا کیا کہہ کے گزر گئے، مگر مولا کس شعر اور کس مصرے پر کس شاعر کو مشہور کر دیں، کس ذاکر کو مشہد بلا لیں، کس کو تال کٹورا میں سلا لیں، کس کو کربلا بلا لیں، کچھ پتہ نہیں ہے۔ زمانہ بدل چکا ہے۔ ہلال نقوی فرماتے ہیں جو اپنے چہرے پا کرب و بلا سجا دے گا، جنا کی اس کو بشارت ہر آئینہ دے گا، شعر ملاحظہ ہو، جنا کی اس کو بشارت ہر آئینہ دے گا۔ ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔ جس شعر کے لیے یہ مطلع سنایا، جس کے دل میں اترے، وہ دعاؤں سے نوازے ہمارے بھائی کے ہلال نقوی صاحب کی صحت کے لیے دعا فرمائے۔ جس شعر کے لیے زحمت دی سماعت فرما لیں، پھر منزل آسان ہو جائے گی۔ فرماتے ہیں وہ جس نے اس دور میں منبر پہ آ کے اپنا عقیدہ نہ بیان کیا، نہ وہ خطیب، نہ وہ ذاکر، نہ وہ عالم، نہ وہ شاعر، نہ مداح خواں۔ ایک امتحان ہے ذکر حسین کا منبر، ایک امتحان ہے ذکر حسین کا منبر۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ کہاں بیٹھے تھے؟ ایک امتحان ہے، آپ میری طرف متوجہ رہیں، ایک امتحان ہے ذکر حسین کا منبر۔ خطیب اپنے لہو کا اثر دکھا دے گا، علی نے چہرہ عباس دیکھ کر سوچا یہ آسمان و زمین کی حدیں ملا دے گا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ ایک اور صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ زمین پر اگر گنجائشیں نہیں ہوں گی، زمین پر اگر گنجائشیں نہیں ہوں گی، خدا فلک پہ بھی فرشی عذاب بچھا دے گا۔ ہمیں نہیں پتا ہلال نقوی صاحب نے کس رخ سے شعر کہا، مگر میرے مطلب کا ہے کچھ لوگ مجلسوں میں جانے سے کترانے لگے ہیں اور اپنے کو شیعہ کہتے ہیں۔ شیعہ کا معاملہ بھی اس دور میں بڑا خطرناک ہے۔ پہلے بزرگوں کو مجلسیں پڑھنے میں بڑی آسانیاں تھیں، ایسی مجلسیں پڑھتے تھے، ایسی دلیلیں دیتے تھے، ایسے ثبوت اکٹھا کر کے بیان کرتے تھے کہ اہل سنت شیعہ ہو جاتے تھے۔ گمراہ لوگ صراط مستقیم کی طرف آتے تھے،
آج ہم لوگوں کے لیے بہت ہی مشکل ہوتی ہے. پہلے کے علماء غیروں کے لیے خطابت کر کے کھینچ لیتے تھے، اب ہمیں مشکل یہ ہوتی ہے کہ اپنوں کو سمجھانا پڑ رہا ہے. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. یہ دور وہ ہے کہ لوگ پوچھ رہے ہیں علماء سے، یہ علی کی ولایت کب سے؟ یہ علی ولی اللہ کب سے؟ جب تمہارے باپ نہیں تھے تب سے، جب تمہارے دادا نہیں تھے تب سے، جب تمہارے پردادا نہیں تھے تب سے. کہاں تک فہرست گناؤں؟ آدم ہیں ابو البشر. جب آدم کا پتلا نہیں بنا تھا تب سے، جب تک اللہ نے روح نہ پھونکی تھی اس سے پہلے سے. مگر آج مجالس کے لیے اور شیعت کے لیے تمام باتیں ہوتی ہیں، مجھے کسی اعتراض پہ الجھنا نہیں ہے، مگر ایک جواب ضرور دوں گا. مشہور زمانہ حدیث ہے، اگر کوئی بچہ بھی بیٹھا ہوگا تو تائید کرے گا میری کہ میں نے سنا ہے ذاکرین سے، علماء سے، خطبہ سے. 4 حدیثیں بڑی جلدی سے کوٹ کر کے اپنے اصل مقصد پہ آ جاؤں. مشہور زمانہ نبی نے فرمایا کہ میری امت میں 73 فرقے ہوں گے. 4 سنیے گا، 4 حدیثیں غور سے سن لیجئے، پھر آپ کی توجہ کہیں ہو، مجھے اس سے مطلب نہیں. نبی نے فرمایا کہ میری امت میں 73 فرقے ہوں گے. جو معصوم کہہ دے وہ ہو کے رہتا ہے، حجت اللہ ہے، حجت خدا ہے. میری امت میں 73 فرقے ہوں گے. مولا علی نے فرمایا انہی 73 فرقوں میں سے 13 فرقے ایسے ہوں گے جو مجھ علی کی محبت کا دعویٰ کریں گے، الفت کا دعویٰ کریں گے، میں علی والا ہوں. آج کا دور دیکھ لیجئے، محفلیں ہوتی ہیں سب علی والے ہوتے ہیں، کوئی جھوٹا نہیں، کوئی مکار نہیں، مگر علی کی حدیث سامنے نظر آتی ہے. 13 فرقے میری الفت کا دعویٰ کریں گے. جو فرش مسرت کے ادب میں محفل پہ بیٹھے وہی حقیقی شیعہ و علی والا ہے، اور جو فرش مسرت کا احترام کھو دے بھول جائے وہ انہی 13 میں سے ایک فرقہ ہوگا. تو مولا نے فرمایا 13 فرقے میری الفت کا دعویٰ کریں گے. ادھر نبی نے کیا کہا؟ 73 میں ایک ناجی باقی جہنمی. علی نے کہا 13 فرقوں میں ایک ناجی. اب وہ فرقہ کون ہوگا؟ مجھ سے بزرگ علماء پوچھ لیجئے گا، تاریخ بتاتی ہے. میرے و آپ کے 8ویں امام نے فرمایا کہ اللہ نے شیعوں میں کچھ شیعہ نما پیدا کیے ہیں. سلطان خراسان نے فرمایا شیعوں میں اللہ نے کچھ شیعہ نما پیدا کیے ہیں تاکہ شیعہ اپنی کمی و قلت کو گھٹ کے مر نہ جائیں، مایوس نہ ہو جائیں. اب سنیے جملہ، اور مجلس کا آغاز ہو چکا ہے، میری طرف متوجہ رہیں. تاریخ بتاتی ہے کہ امام نے فرمایا اللہ نے شیعوں میں کچھ شیعہ نما پیدا کیے ہیں. تو جب معصوم نے نتیجہ بیان کیا، اب پریشانی کیا ہے؟ کوئی شیعہ ہے، کوئی شیعہ نما ہے. جو فرشی اعضاء کی عظمت کو جانے وہ شیعہ ہے، اور جو فرشی اعضاء سے دور بھاگے وہ شیعہ نما ہے. جو تبرک کا ایک ذرہ زمین پر گرا ملے ادباً اٹھا لے وہ شیعہ ہے. جو تبرک کا احترام نہ کرے وہی شیعہ نما ہے. جو علماء کا لباس پہن کے منبر پہ آ کے ولایت کے خلاف بکے وہ شیعہ نما ہے، اور جو کہ علی کی ولایت کی عظمت بیان کرے وہ شیعہ ہے.
جو 2 مہینے 8 دن 11 معصومین کی شہادت میں اور چاند رات سے 8 ربیع اول تک جو کالا لباس پہننے کو عبادت سمجھے سوگ میں، وہ شیعہ ہے. اور جو یہ کہے کپڑوں سے رنگ سے کیا مطلب، اما رنگ سے تو اتنا مطلب ہے کہ جب ہم منبر سے علی کی ولایت پڑھتے ہیں تو اچھے اچھوں کے چہرے کا رنگ بدل جاتے ہیں. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. رنگ سے ایسا تعلق ہے کہ ایک مشہور زمانہ کہاوت ہے کہ انہوں اپنے باپ کی اطاعت کرنا چھوڑ دی فلاں نے. ماں سے بآواز بلند بیٹا بولنے لگا کہ لگتا ہے کہ خون سفید ہو گیا. کوئی باپ کی اطاعت نہ کرے، کوئی ماں سے بدتمیزی کرے تو بزرگ کہتے ہیں خون سفید ہو گیا، آگ کا مستحق ہو گیا. یہی ہم بھی رکھتے ہیں. ہمارے اور آپ کے بیٹے کہا نہ سنیں تو خدا نے باپ کو آگ کرنے کا حکم دیا. اور اگر توجہ چاہتا ہوں، اگر کوئی زوجہ شوہر کی اطاعت نہ کرے تو اللہ نے کیا حکم دیا؟ طلاق کا. اب کوئی ہم سے نہ پوچھے میرے علی کی عظمت کیا ہے. کائنات کا کوئی بڑا بھائی اتنا بڑا کلیجہ نہیں رکھتے جتنا پیغمبر کو اللہ نے کلیجہ دیا تھا. کیا کہے گا؟ یا علی میری زوجہ کیوں نہ ہو، اگر تمہارے مقابلے میں آ جائے تو تمہیں حق طلاق دے رہا ہوں. لوگ ہم سے پوچھتے ہیں نکاح کریں نبی توڑیں علی، سمجھ میں نہیں آیا. ارے سمجھ میں تو ہمارے تمہارے فتوے سے آ گیا. جب تمہارے مولوی نے یہ فتویٰ دیا کہ عالم کو نہ دیکھو ورنہ نکاح ٹوٹ جائے گا، تو تم نے تصدیق کر دی حدیث پیغمبر کی، علم کو نہ دیکھو ورنہ نکاح ٹوٹ جائے گا. نہ جانے تم نے کس علم کی بات کی. ہم تو اسی علم کی زینت، عزت، فضیلت جانتے ہیں کہ جو ہم ایام عزا میں اٹھاتے ہیں، جس کو باب الحوائج کا علم کہا جاتا ہے، جو خیبر میں علی نے بھی اٹھایا، علی سے پہلے جعفر طیار نے بھی اٹھایا، ان سے پہلے جناب حمزہ نے بھی اٹھایا. علمداری کتنوں نے کی، مگر آج کسی کے سامنے علمدار کہا جائے نہ کوئی حمزہ کی طرف جاتا ہے، نہ کوئی جعفر طیار کے لیے سوچتا ہے، نہ کوئی علی کے بارے میں سوچتا ہے. ادھر علمدار کہا گیا، سب کے ذہنوں میں باب الحوائج آ گئے. توجہ چاہتا ہوں، تاریخ بتاتی ہے کہ لوگوں نے کہا علم کو نہ دیکھو ورنہ نکاح ٹوٹ جائے گا. ہم نے کہا بھائی اپنے مولوی کا فتویٰ ڈھنگ سے سمجھا دو. علمدار کون تھا؟ تم نے علی کو پہلا نہ مانا، تم نے علی کو بلا فصل نہ مانا، تم نے غدیر سے نہیں قبول کیا، تم نے چوتھا مانا. اس کے بعد علی کو کچھ مانا ہو یا نہ مانا ہو مگر علمدار مانا. توجہ، جملہ سنبھالیے گا. جس نے علی کو علی ولی اللہ نہ مانا اس نے بھی علی کو علمدار مانا. خیبر میں علی علمدار. اس کا مطلب تمہارے مولوی کی نگاہ میں علم کا پاور یہ ہے کہ اگر دیکھ لو گے تو تمہارا نکاح ٹوٹ جائے گا. اما جب علم میں اتنا پاور ہے کہ تمہارا نکاح توڑ سکتا ہے تو علی جیسے علمدار میں بھی اتنا پاور ہے کہ تمہاری اماں کا نکاح توڑ سکتا. صلوات بھیجے محمد و آل محمد.
بس عزیزوں، دیکھیں یہ میں نے ثابت کر دیا کہ ہم لوگوں کو تمہیدیں ماننا نہیں آتی، تمہید باندھی جاتی ہے غیر مجمع کے سامنے۔ تبرعی لوگ، ولایتی لوگ، امیر المومنین کے نام پر جان دینے والے لوگ، کچھ القاب مولا علی کے ایسے ہیں دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں، مگر میری شرافت دیکھیے، لوگ ہم لوگوں کا احترام کرتے ہیں، ممبر سے اترے، مصافیہ ہوا، ہاتھ چومے جا رہے ہیں، ہم میں خصوصیت کیا ہے کہ آپ ذاکر حسین ہیں۔ ابھی آپ ممبر رسول پر بیٹھے تھے، تو یہ آپ کی شرافت ہے کہ جو ممبر رسول پہ آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ بیٹھ جائے آپ اس کے ہاتھ چومتے ہیں۔ آپ بھی اسی محبت کے لائق ہیں، کیونکہ روایتوں میں علماء نے یہی لکھا ہے کہ یہ لکڑی کا ممبر جو شیعہ کالج میں سرکار سعید الملت کے حال میں رکھا ہوا ہے، اتنے علماء نہیں بتا سکتے اس ممبر پہ کبھی رسول بیٹھے ہوں، مگر چونکہ یہ رسول سے منسوب ہو گیا تو جو اس پر بیٹھا وہ لائق احترام ہو گیا۔ اے مولویوں، ہوش کی دوا کرو، عزاداروں پہ ٹپڑی کرنے والوں، غدیر کی محفل کے بانیوں پہ بولنے والوں، اپنی اوقات میں آ جاؤ، بولنا ہمیں بھی آتا ہے۔ یہ مجمع عزادار کی شکل میں آپ کو عزت دیتا ہے، آپ کیوں نہیں دیتے؟ آپ نے مجلسیں سنی ہوں گی نا، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے۔ الحمدللہ سید عابس کاظم جرولی ابن مولانا طاہر جرولی جناب سیدہ کے صدقے میں زیادہ پڑھا لکھا ہو یا نہ ہو، مگر اتنا سلیقہ معلوم ہے کہ ہم لوگ جو ممبر سے پڑھ دیتے ہیں دوبارہ معذرت کی ضرورت نہیں پڑتی۔ ورنہ ایسے لوگ ہیں، شہزادی نے مجلس پڑھنے کا شرف دیا، بیچ میں کچھ بچ گئے، بعد میں ڈرائنگ روم میں ویڈیو بنا رہے ہیں۔ اگر تم امام حسین کے وفادار ہوتے تو ان کے نانا کے ممبر سے عزاداری کے خلاف بولتے ہی نہ۔ تم تھے نذرانے کی لالچ میں ممبر پہ آنے والے۔ خدا نے اپنی شان دکھا دی، سب کو پہچانواتا ہے۔ کوئی ہمیں باہر سے جانتا ہے، میرا خدا ہمیں ہر طرح سے جانتا ہے۔ ارے معصومین جانتے ہیں، انبیاء جانتے ہیں۔ ہمارا تو یہاں تک ایمان ہے کہ ہمیں اندر باہر سے میسا میں تمہار جانتے ہیں۔ تو تم معصومین ہیں، مگر ہوش میں آ جاؤ۔ میں نے کسی کا نام نہیں لیا، آپ نے دیکھا ہو اسی ایام اعزاء میں کہہ دیا گیا جوش میں کہ مجلس ہو رہی ہے، آپ فرشی اعزاء پہ نہیں ہیں۔ کہہ دیتے کہ ابھی تابوت برآمد ہوگا، آپ سب اندر آ جائیں گے، کیا حرج تھا؟ یا تو امامہ نہ باندھو اور یا بولنے کا سلیقہ سیکھو۔ کیا جملہ کہہ دیا گیا؟ کیا بھی تماشا ہوگا، تابوت نکلے گا۔ یاد رکھنا، معصوم کے تابوت کی شبیہ تو تماشا نہیں، جب تم جیسوں کی موت آئے گی تب تماشا ہوگا۔ اس کے بعد معذرت کی جا رہی ہے، میرے منہ سے نکل گیا تھا۔ وضو کر کے مجلس پڑھی ہوتی، منہ سے ایسا نہ نکلتا۔ میرے والد اتنے محتاط تھے ممبر کے لیے۔ خطیب انقلاب علی جناب مولانا عباس شاہ صاحب بھی اس کی گواہی دیں گے۔ ہم سارے بھائیوں کو بچپنے میں قطع پڑھنا ہو، مجلس پڑھنا ہو، بیٹا جب ممبر پہ جانا داہنا قدم پہلے رکھنا۔ حیدری
بھائی میرے چھوٹے بھائی شوزب جرولی صاحب بھی جب عزاداری پہ کوئی اعتراض ہوتا تھا تو اس کے جوابات دیتے تھے. ان کی روح کی تسکین کے لیے، اچھی طرح ایصال ثواب کرنے کے لیے یہ باتیں پڑھنی. واپس آ رہا ہوں اس آیے مبارکہ پر کہ جو مشہور زمانہ ہے. صرف ہمارے قوم کے بچے کو ترجمہ نہیں آتا ہے، غیر قوم کے بچے سے پوچھئے. کل نفس ذائقۃ الموت. اللہ نے فرمایا کہ ہر نفس کو ذائقہ موت چکھنا پڑے گا. مرد ہوگا موت آئے گی، عورت موت آئے گی، عالم ہوگا موت آئے گی، جاہل ہوگا موت آئے گی، خطیب ہوگا موت آئے گی، خوش عقیدہ خطیب ہوگا تب بھی موت آئے گی، بدعقیدہ ہوگا تب بھی موت آئے گی. موت آنا ہے. کس کو آنا ہے؟ سر کو موت دوں گا نہیں فرمایا، ہاتھ کو موت دوں گا نہیں فرمایا، جسم کو موت دوں گا نہیں فرمایا، کہا نفس کو موت دوں گا. پھر علماء تشریف فرمائے، ترجمے سے آپ بھی واقف ہوں گے. لفظ ذائقہ استعمال کیا. میں اس مجلس میں کسی بچے سے کہوں اس فرش عزا پر بیٹھ کے بتاؤ ذائقہ کیسا ہے، میری ابا کاندھے پہ ڈال کے بتاؤ اس کا ذائقہ کیسا ہے، بچہ میرا مذاق اڑائے گا. یہ مجلس پڑھنے کے لائق نہیں بچے، پتہ نہیں کیوں ممبر پہ بیٹھا دیا گیا. ذائقہ استعمال ہوتا ہے جہاں کھانے کی چیز ہو یا پینے کی چیز ہو. کسی بچے کو سیب کا ٹکڑا دوں، ذائقہ بتاؤ میٹھا ہے یا پھیکا، اسے برا نہیں لگے گا. کھائی جاتی ہے ٹھوس چیز، پی جاتی ہے لیکوئڈ، چائے ہے، پانی ہے، شربت ہے. اب جو معصوم کہہ دے ہمارے لیے وہ حجت ہے. نبی کہہ دے یا امام کہہ دے، وہ امام اور نبی کا خالق کہہ رہا ہے، وہ نہیں کہہ رہا ہے جس کو آپ نے ہم نے سجدہ کیا. وہ کہہ رہا ہے کہ جس کا سجدہ علی نے عبادت سمجھ کے کیا. ہمیں نہیں پتا علی نے نماز کیوں پڑھی، ہمیں نہیں پتا، اتنے ہم قابل نہیں، علماء بتائیں گے کیوں پڑھی. مگر ہمیں ایک وجہ معلوم ہے، علی نے اس لیے تو نماز ضرور پڑھی کہ اس کی توحید بچ جائے. ہم علی کو اس لیے نہیں مانتے کہ علی ہیں، ہم علی کو اس لیے مانتے ہیں کہ اس نے خدا کو منوایا ہے. میں کچھ ایک جملہ پھر کہوں گا، خون سے بھی مجبور ہوں، عادت سے. آج کوئی مولوی قوم کو بآسانی علی کی ولایت نہیں منوا پا رہا ہے. علی نے توحید منوا دی، علی نے توحید منوا دی. سوئیں تو توحید بچائی، جاگے تو توحید بچائی، بیٹھے تو توحید بچائی، مسکرائے تو توحید بچائی، میدان میں آئے تو توحید بچائی، گھر میں آئے تو توحید بچائی. علی کی مقصد زندگی محافظ توحید. اللہ نے بھی ٹھانی، یا علی ہر وقت تم نے میری توحید بچائی، تمہاری ولایت کربلا میں تمہارے بیٹے سے بچواؤں گا. یہ جو لوگ کہنے لگے نا امام حسین کربلا نماز بچانے گئے تھے، جو حجے سے سورہ الحم نہ پڑھ پائے اس کو ہم خاری قرآن مان لیں گے. جس کے ممبر پہ آ کے خطبے صحیح نہ ہو اس کو ہم خطیب مان لیں گے. خطیب کا آئی اسے جاتا ہے کہ جس کا خطبہ اچھا ہو، چاہے نماز جمعہ کا پیش امام ہو، چاہے خمسے اور عشرے کا ذاکر ہو، خطیب ہو. توجہ ہے نا، بات کہیں سے کہیں نہ چلی جائے. علماء کہیں اس بات کا صدمہ نہ لے کے چلے جائیں کہ طاہر جرولی صاحب کا بیٹا ہے، اس کو پڑھنے کا سلیقہ نہیں معلوم. آیت پڑھی کچھ، باتیں کی کچھ الگ. یہ آیت بہانے سے ہم نے
پڑھی ہے. یاد رکھیے گا ہم لوگ کبھی پیاسا نہیں مارتے، پانی پلا کے مارتے ہیں. وہ چاہے دشمن ازا ہو چاہے دشمن ولایت ہو. تو اللہ نے کیا کہا؟ نفس کو موت دوں گا. قرآنی میں ہے، علماء سے سنتا رہتا ہوں کہ اللہ نے یہ بھی فرمایا میری سنت میں کوئی تبدیلی نہیں. اب مجلس کا موضوع میں الگ نہیں لے جا سکتا، وہ الگ ہو ہی نہیں سکتا. باپ کا ذکر کرو یا بیٹے کا، خوش عقیدہ ہضم کرے گا. باپ ہیں علی، بیٹے ہیں حسین ابن علی. توجہ ہے نا؟ تو عرض کیا کر رہا تھا صاحب؟ نماز حسین بچانے گئے تھے. اچھا ٹھیک ہے، مان لیا، 1 سیکنڈ کو تمہاری بات مان لی اتحاد خاطر کہ تمہارا دل نہ ٹوٹے. تو جب نماز بچانے حسین گئے تھے تو روزہ کس نے بچایا؟ حج کس نے بچایا؟ اذان کس نے بچائی؟ خمس و زکوٰۃ کس نے بچائی؟ یہ ساری عبادتیں ہیں نا فروع دین کے. نماز بچانے گئے تھے، ایسا لگ رہا ہے کہ ان سے بتا کے گئے تھے. میں کچھ کہہ گیا؟ ارے مدینے والے تو یہ بتا نہ پائے آج تک کہ حسین کا مقصد کیا تھا. مولوی 1 گھنٹے میں کیا بتائے گا مقصد حسین کیا تھا؟ میں مولوی کی بات کر رہا ہوں. دیکھیے زمانہ بدل چکا ہے، کچھ جملے تبدیل ہو گئے ہیں. اتنے تبدیل ہوئے ہیں کہ مولوی کا لباس پہن کے داڑھی لمبی کر کے میر انیس پہ تفسیریں ہو رہے ہیں. میں آپ اس کو کہہ رہا ہوں، جتنا میں پڑھا لکھا ہوں عشق علی میں، جتنا زیادہ میرے ماں باپ گھر میں پڑھا گئے ہیں، کوئی اتنا مدرسے کا بھی پڑھا نہیں نکلے گا. پہلی پڑھائی نماز واجب ہے، پڑھو. میری والدہ صبح کی چائے نہیں پینے دیتی تھی اگر نماز قضا ہوتی تھی. مولوی کی ڈیوٹی نہیں ہے قوم کے بچوں کو سدھارنے کی، ماں باپ کی ڈیوٹی ہے. نماز تم سکھاؤ، روزہ تم سکھاؤ. غدیر ہم سنا دیں گے؟ تو لوگ کہنے لگے نماز بچانے حسین گئے تھے. جملہ بڑے ہوش حواس میں کہہ رہا ہوں، ایسا جملہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ گھر جا کے ویڈیو بنا کے کہوں منہ سے نکل گیا تھا. جو میرے عقیدے میں میرا عقیدہ ایک جیسے ہوں، جن کا عقیدہ میرا عقیدہ ٹیلی کرے، ہم عقیدہ ہوں وہ بولیں، رشوت میں واہ ہوا نہ کریں. ذاکر کی واہ ہوا کوئی کرتا بھی نہیں ہے. جتنے لوگ علی کے فضائل سے کتراتے ہیں ایک نعرہ نہیں لگتا. اسی لیے جل کے کچھ مولوی پڑھنے لگے ہیں. زیادہ ہنگامے والی مجلس سے ہم نہیں پڑھتے. اما تمہیں پڑھنے ہی نہیں آتی؟ حیدری ہنگامہ کیا ہے؟ ہنگامے سے مراد کا جس مجلسوں میں نعرہ حیدری زیادہ لگے. ارے کیا بک رہے ہو تم؟ خطیب کی مخالفت کر رہے ہو اور مخالفت ہو رہی ہے خدا کی. اگر نعرہ حیدری بلند ہونا ہنگامہ ہے تو سب سے پہلا ہنگامہ خدا نے خیبر میں کرایا ہے. نادے علی مظہر العجائب، پکارو اس علی کو جو مظہر العجائب ہے، اور نبی نے پکارا ہے. لوگ سمجھتے ہیں مجلسوں میں جو نعرہ لگائے وہ علی والا. غلط فہمی. جو جواب میں یا علی کا ہے وہ علی والا. غلط فہمی. اللہ نے پکروایا تھا، نبی نے پکارا تھا. جو نعرہ لگائے وہ خدا والا. جو جواب میں یا علی کا ہے وہ نبی والا.
ہمارا جو اصل نعرہ، ہمارا جو اصل نعرہ ہے وہ تو تم لگانے لگے. ہم نے ہاتھ کھول کے نماز پڑھی، تم باندھ کے پڑھنے لگے. ہم نے وقت پر روزہ کھولا، تم پہلے کھولنے لگے. تو اگر تمہارے ضد ہے تو ہمارے بھی ضد ہے. تم نعرہ تکبیر حد سے زیادہ لگانے لگے، ہم لوگ نعرہ حیضی لگانے لگے. اگر تم نعرہ حیضی لگاتے ہوتے تو مرتے دم تک ہم نعرہ تکبیری لگاتے. توجہ ہے نا، میں کچھ کہہ گیا. نعرہ تکبیر شیعوں کا نعرہ ہے، قبض آیا تم نے اسی طرح جیسے علی کے القاب چھینے. جو سچ کبھی نہیں بول پایا، جو صادق نہیں تھا، اس کو صدیق کہہ دیا گیا. اپنے مقدر کا ماتم کرو. صدیق کا ترجمہ جانتے ہو کیا ہے؟ جو کہہ دے وہ ہو جائے. صدیق اس کو کہا گیا کہ جو اشارہ کر دے، حکم نہ دے، پوچھ لے یہ دیوار کا ہے کی، اور پھر جواب میں کہے کہ دیکھو مٹی ہے یا سونا، تو سونا ہو جائے. صدیقہ اس کو کہا گیا کہ حسنین سے کہہ دے کہ تمہارے کپڑے خیاط کے یہاں ہیں. تو رضوان کی اوقات نہیں کہ اپنے کو رضوان کہہ دے. خطیب الایمان فرماتے تھے میں ہاتھ جوڑ کے پوچھوں گا اے رضوان جنت، جب تمہیں درزی کا حال لانے بنا کے بھیجا تو تم نے کہا کہ میں حسنین کا خیاط ہوں، جبکہ رضوان جنت تھے. تمہیں کچھ سپی نہیں محسوس ہوئی؟ معاذ اللہ انسلٹ نہیں لگی کہ عہدہ گھٹ گیا؟ کہاں درزی، کہاں رضوان؟ فرماتے تھے شاید رضوان مسکرا کے کہے یہ نہ دیکھو درزی بنا، یہ دیکھو کس کا بنا. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. بس وقت تنگ ہے، مسائل بھی بیان کرنا ہے، آپ کو گریہ بھی کرنا ہے. بس دو باتیں ہوں زحمت تمام، کہ حسین نماز بچانے نہیں گئے تھے، حسین دین بچانے گئے تھے. اگر کوئی ہائی اسکول پاس کر کے فرسٹ کلاس کا کورس جو پڑھ چکا ہے، کہاں ہائی اسکول کہاں فرسٹ، وہ ای بی سی ڈی بھولنے لگے، ہمارا کچھ نہیں جاتا، تمہاری جہالت ثابت ہوگی. ہائی اسکول کیا فرسٹ ڈیویژن، ای بی سی ڈی بھول گئے، صحیح نام نہیں لکھ پا رہے ہیں. کتنے بڑے جاہل ہو یار. تو کیا جعلی مارک شیٹ تو نہیں تھی ہائی اسکول کی؟ ہائی اسکول پاس کرنے والا. آپ پوچھیں گے مثال کیوں دی؟ ارے نبی کی وہ بات نہیں یاد رکھی کہ میرے لال ایک ایسا دور آئے گا کہ یزید بادشاہ بنے گا، دین کو مٹانا چاہے گا، حلال محمدی کو حرام، حرام محمدی کو حلال کرے گا. نبی کا نواسا تھا، علی کا خون تھا، فاطمہ کا نور عین تھا، حسن مجتبیٰ کا جانشین تھا. کہا نانا اس دور میں آپ کا یہ نواسا ہوگا؟ کہا یہ ہوگا تمہاری زندگی میں. حسین نے بھی ٹھانی ایسا تو نہیں ہونے دوں گا نانا کہ آپ کی شریعت مٹ جائے، دین مٹ جائے. تو حسین نے دین بچانے کا وعدہ کیا تھا، نماز بچانے کا نہیں. حسین امام معصوم کا نام ہے، کسی مولوی کا نام نہیں ہے. حسین کو معلوم تھا کہ نماز دین میں ہے، روزہ دین میں ہے، حج دین میں ہے. جب دین بچاؤں گا تو سب کچھ بچے گا. اب وہ کتنے بڑے جاہل ہیں جو کہتے ہیں حسین نماز بچانے گئے تھے. اچھا چلو پھر میں واپس آ رہا ہوں، تمہارا دل نہیں توڑوں گا. تو کیا کربلا میں حسین کے لشکر کے علاوہ
یزیدی لشکر بے نمازی تھا؟ کہا نہیں، نماز تو سب پڑھ رہے تھے. تو پھر کیا نماز بچانے گئے تھے؟ دین بچانے گئے تھے. حسین سے افضل، خود حسین کا ارشاد ہے مولا کا، دین کو حسین نے افضل مانا ہے. میں کچھ کہہ گیا؟ خدا کو معلوم تھا یہی حسین دین بچائے گا، تبھی تو جبرائیل سے کہا تھا میرے نبی سے کہہ دو تب تک سجدے سے سر نہ اٹھے جب تک حسین اپنی مرضی سے نہ اترے. میں ایک سوال کروں گا، میرے معبود تو جتانا کیا چاہتا ہے؟ جو نبی ہمیشہ تیری مرضی پہ چلا وہ حسین کی مرضی پہ چلے گا؟ نواسے کی مرضی پر نانا کو چلا رہا ہے. کہا غلط فہمی میں ہو، نواسے کی مرضی پر نانا کو نہیں چلا رہا ہوں، رسول اللہ کو مشیت اللہ کی مرضی پہ چلا رہا ہوں. حسین مشیت اللہ ہیں، فرزند ولی اللہ ہیں، برادر حجت اللہ ہیں. حسین کو کیا پہچانے گا کوئی؟ آج کل شعراء، ایک پیغام دے دوں اور بات ایک بچی ہے دو میں سے ثابت کر کے مصائب. آج شعراء اپنی شاعری کا طرز بدل چکے ہیں. کیا کہا جا رہا ہے؟ 72 حسین. اگر آپ واقعی شاعر ہیں تو میری گزارش ہے پہلے امام حسین کو پڑھ لو، اور اگر حسین سمجھ میں نہ آئے تو میر انیس کو پڑھ لو. میر انیس مشکل پڑھیں تو مرزا دبیر کے مرثیے پڑھ لو. وہاں تک بھی اگر تمہاری عقل نہیں تو ہم سے ٹیوشن پڑھ لو. 72 حسین بزرگ علماء بیٹھے ہیں، ان میں سے کوئی 72 حسین نہیں ثابت کر سکتا. چیلنج کرتا ہوں، 12 امام ہیں. ہمیں حق نہیں کہ 12 امام میں ہم یہ تمیز کریں کون افضل. معاذ اللہ، خاکم بدہن کون کمتر. ہماری ماں بتا گئی 12 تیرے امام ہیں، 14 معصومین ہیں، 72 شہید ہیں، پنجتن 5 ہیں، اللہ ایک ہے. جو ہماری ماں سکھا گئی، ہمیں ڈر تھا دودھ بخشا جائے. خوش عقیدہ دودھ بخشوانے پر لگ جاتے ہیں تو مداخاں بنتے ہیں. بد عقیدہ اپنا خون کا رشتہ نہیں ثابت کر پا رہے ہیں. اور جس کا خون نہ صحیح ہو، جس کی ولدیت نہ پتہ ہو، کوئی بھی نماز جمعہ پڑھائے، کسی مدرسے کا طالب علم ہو یا استاد ہو، پرنسپل ہو، مدیر ہو، بانی مدرسہ ہو، کسی میں اتنی ہمت نہیں کہ نماز جمعہ پڑھائے اور 2 خطبے نہ دے. 2 خطبے میں ایک میں ولدیت کے ساتھ 14 معصومین کا نام نہ لے. 14 کے بغیر ہمارا کام قبر میں نہیں چلتا تو زندگی میں کیا چلے گا؟ اعمال شب قدر، دعا پڑھی، سر پر قرآن، بیکا یا اللہ، بیکا یا اللہ. 14 نام میں ولدیت کے. ہمارا رہبر وہ ہوتا ہے جس کی ہمیں ولدیت معلوم ہو. ہم سال بھر کہیں نہ اعلان کریں، نماز جمعہ کے خطبے میں 14 ولدیت کے ساتھ، اعمال شب قدر میں 14 ولدیت کے ساتھ. قبر میں لٹایا گیا تب بھی ولدیت کے ساتھ 14 کے نام. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ صرف عقیدہ دیکھو، کبھی بھی آپ اس بہک سکتے ہیں، خدا نہ کرے. تو ہمیشہ مت دیکھنا کہ میثم جرولی صاحب کے چھوٹے بھائی ہیں، یہ ایسا نہیں کہہ سکتے. ارے ایمان پر جینا اور ہے، ایمان پر مرنا اور ہے. نزاع کا وقت بڑا خطرناک ہوتا ہے.
علماء تشریف فرمائیں، مومنین بھی جانتے ہیں، ترجمہ کرنے میں دیر نہیں کروں گا۔ آخری وقت 2 منٹ میں آدمی بہکتا ہے، کافر مومن ہو کے مر سکتا ہے اور مومن کفر بھی بک کے، اگر علی کا دامن تھام لیا تو ایسا نہیں ہوگا، اور شک کرنے والے تو آ گئے شک کرنے۔ سرکار جناب ابو طالب 26ویں رجب لکھ دیا، رسول کان میں بار بار کہہ رہے تھے چچا گولڈن چانس ہے، کلمہ پڑھ لیجئے، سنہرا موقع ہے، کلمہ پڑھ لیجئے۔ وہ ابو طالب نے نہیں پڑھا۔ میں نے کہا تم نے کہاں پڑھا؟ کہ کتاب میں۔ ہم نے کہا لکھا کس نے؟ کہ مورخ نے۔ ہم نے کہا لاؤ میرے سامنے۔ میں پوچھتا ہوں مورخ سے، کیا روایت میں لکھا؟ کہ کان میں کہا۔ تھے کہاں چچا بھتیجے؟ مکان میں۔ عجیب بات ہے، جو کان میں کہا سن لیا، جو مکان میں کہا سن لیا، اور جو نبی نے غدیر کے کھلے میدان۔ تو عزیزان گرامی، امام حسین ہیں محافظ دین، امام حسین ہیں محافظ ولایت۔ کربلا میں کوئی بے نمازی نہیں تھا، یزیدی لشکر کی بات کر رہا ہوں، سب نماز پڑھ رہے تھے، مگر قابل قبول نہ تھی۔ علماء کے تائید حاصل کرنے کے لیے ایک مسئلہ بیان کر دوں تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ یہ پڑھا وہ پڑھا، قوم کو کوئی اصلاحی پیغام نہیں دیا۔ کسی عالم سے آپ پوچھ لیجئے، کسی کا مصلی ہو آپ اس پر بغیر اجازت نماز پڑھ سکتے ہیں؟ کسی کا مکان ہو، کسی کی زمین ہو، کسی کا پلاٹ ہو، مالک سے اجازت واجب ہے۔ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، ورنہ اجازت کے مقامات گناتا۔ بلایا گیا، فلاں مولانا آپ سے گزارش ہے کہ فلاں کی نماز جنازہ پڑھا دیجئے۔ اب نماز جنازہ سے پہلے وہ وارث سے اجازت لے رہا ہے۔ مطلب کیا ہے بھائی؟ بھائی جس سے نماز جنازہ کا وعدہ لیا گیا وہ مطمئن ہے کہ ہمیں پڑھانا ہے، تو وارث سے کیوں پوچھا جا رہا؟ بلایا تو کسی وارثی نے ہوگا۔ ہائے ہائے، حجت تمام کی جاتی ہے، حجت تمام کی جاتی ہے۔ ولی سے اجازت۔ میرے والد فرماتے تھے مجھے کسی بحث میں نہیں جانا ہے، امت رسول طاہر جرولی کو ایک جواب دے دے کہ جب نبی کی نماز جنازہ ہوئی تو نماز کس نے پڑھائی؟ کہ علی نے پڑھائی۔ کہ جب مدرسے کا طالب علم بغیر اجازت کے نماز نہیں پڑھاتا تو علی نے کس سے اجازت لی؟ کہ کسی سے نہیں لی۔ غیر معصوم مولوی بغیر اجازت کے نماز نہیں شروع کرتا۔ معصوم امام نے ایسا کیوں کیا؟ کہ وہ خود وارث تھے۔ میرے والد نے کہا سقیفہ کا چور علی کی ولایت میں ڈنڈی مارنے والا نماز جنازہ میں پکڑا گیا۔ وہ علی کے پاس آ گئے کہ آپ نے فاطمہ کو اندھیری رات میں دفنا دیا، ہم نماز پڑھیں گے۔ وہ لوگ علی کے پاس اس وقت کیوں نہ آئے کہ وارث ہم تھے؟ بغیر اجازت نماز کیسی؟ ان کا چپ رہنا اس بات کی دلیل کہ وارث نبی علی ہیں۔ بس آخری بات یہ مسئلہ بیان کر دوں، کسی کے ہی نماز مصلی پر آپ واجب نماز بغیر اجازت، ارے مصلی چھوڑیے، زمین چھوڑیے، پلاٹ چھوڑیے، آپ کو وضو کرنا ہے، کسی کا لوٹا ہے، بغیر اجازت وضو نہیں استعمال، وضو کا لوٹا نہیں استعمال کر۔ یاد رکھنا ہم کسی بحث میں نہیں پڑھتے، نہ یہ آج الزام لے کے جائیں گے کہ اخباری نے مجلس پڑھی، نہ یہ ثابت کر پاؤ گے کہ اصولی نے مجلس پڑھی۔ ہم اصول دین کے پابند ہیں،
اول توحید، دوسرے عدل، تیسرے نبوت، چوتھے امامت، پانچویں قیامت۔ کربلا کا اصول کیا تھا؟ اجازت نہیں لی تھی۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ یزیدی لشکر نمازی تھا اور تشہد میں علی ولی اللہ نہیں کہہ رہا تھا اس لیے نماز قبول نہیں۔ ہم ضد بحث میں پڑھتے ہی نہیں، ابھی ہم نے اتنا علم ہی نہیں حاصل کیا۔ ہم تو سیدھا سیدھا مسئلہ جانتے ہیں کہ مصلی پر نماز بغیر اجازت کے صحیح نہیں ہے۔ نبی کے نواسے نے کیا کام دکھایا، کربلا پہنچتے ہی 2 محرم کو زمین کربلا خرید لی۔ میرے مولا نے کربلا پہنچتے ہی 2 محرم کو کربلا کی زمین خرید لی، علی اکبر کے نام بینامہ کرا دیا۔ اب اگر اس لشکر میں کوئی احکام جانتا ہوتا، میں کچھ کہہ گیا، مسئلہ جانتا ہوتا تو ہم شکل پیغمبر سے اجازت لیتا۔ ملکیت آپ کی ہے، کیا نماز پڑھ لوں؟ اور یہ گھرانہ اتنا مشہور گھرانہ تھا کہ منع کرتا نا وہ بھی نماز کے لیے۔ ذرا سی اجازت لے لیتے، جنت چلے جاتے۔ اب نہ جانے محشر میں اللہ تمہارا شمار نمازیوں میں کرے گا یا نمازیوں میں کرے گا، روزہ دار میں ہوگا یا روزہ دار میں ہوگا۔ جن کا تلفظ صحیح نہ ہو، جو بیچارے غریب مفلس نادان نماز کو نماز نہ کہیں منہ سے، وہ پڑھ کیا پاتے ہوں گے؟ نماز میں جیم لگا رہے ہیں املے میں، روزے میں جیم لگا رہے ہیں املے میں، زکوٰۃ میں جکات، روزے میں اللہ نے حج میں پہلے سے جیم ہے، اس کو ہٹا کے کچھ لے آؤ۔ یہ جیم بتا رہی ہے کہ تم کتنے بڑے جلاہے کی اولاد ہو۔ بس زحمت تمام ہے۔ آخری بات، جو 2 باتوں کا وعدہ تھا، بغیر اس کے مصائب پہ نہیں آ سکتا۔ خطابت کے جوہر دکھانے نہیں آیا ہوں، اپنی ذاکری کا لوہا منوانے نہیں آیا ہوں، جناب زہرا کو پرسہ دلوانے کے لیے آیا ہوں۔ اللہ نے کیا کہا؟ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو ذائقہ موت چکھاؤں گا۔ اب ہماری سمجھ میں پوری طرح شب ہجرت کا واقعہ آ گیا۔ علی سے نفس لے لیا، بدلے میں اللہ نے اپنی مرضی دے دی۔ علی سے نفس شاید اللہ نے اسی لیے لیا ہو کہ میرے قانون میں کوئی تبدیلی نہیں، میری سنت میں کوئی تبدیلی نہیں۔ اللہ کا وعدہ ہے ہر نفس کو موت دے گا۔ علی کا نفس لے لیا، مرضی دے دی، تاکہ مخالف کی زبان میں تالا پڑ جائے تا قیامت۔ نہ علی کے پاس نفس ہوگا، نہ علی کو موت آئے گی۔ بس جس مرحوم بھائی کی سال ثواب کی مجلس ہے، اس کا ایک جملہ آپ تک پہنچا دوں اور مصائب۔ روضہ زینبیہ پر جو ہر سال پہلی شعبان کو جشن ثانی زہرا کے عنوان سے جشن ہوتا ہے، جشن مسرت، اس کی تبلیغ اور اس کی ہوک مجمع کے اعتبار سے پچھلے سال جشن قائم میں شوذب جرولی صاحب مرحوم نے جب صدارتی تقریر بیان کی، کوئی اور جملہ نہیں کہا، صرف عوام سے یہ درخواست کی کہ بڑی مظلومہ شہزادی ہیں، ام المصائب ہیں، تو ان کی خوشی پہلی شعبان ہے، تو آپ لوگ روضے پہ پہنچا کیجئے۔ ان کی روح کی تسکین کے لیے آج میں تبلیغ کر رہا ہوں کہ پہلی شعبان کو روضہ زینبیہ پہ ضرور آئیے، چاہے تھوڑی دیر کے لیے آئیے، اس لیے کہ وہاں پہنچنا شوذب جرولی یا میری گزارش نہیں ہے، آپ کا پہنچنا آپ کی عقیدت کا ثبوت ہوگا۔ بڑی مظلومہ ہے۔
میرے بھائی کا انتقال 15 رجب کو ہوا. علماء نے اپنے اپنے حساب سے جو تحقیق کی، کئی روایتیں ہیں شہزادی جناب زینب کی مصائب کی شہادت کے سلسلے میں، مگر 15 رجب زیادہ تر ملی. اور جعفر عباس صاحب عالم صاحب کے مدرسے میں جو 15 رجب کو بہت ہی قدیمی جشن ہوتا تھا، اس کو 16 کو کر دیا گیا اسی روایت کے تحت. یہ یاد رکھیے گا کہ شہر لکھنؤ میں رہنے والے ہر شیعہ پر واجب ہے کہ جب آپ کے شہر میں کسی معصوم کے غم سے کوئی تاریخ منسوب ہو تو اس کا ادب ہم پر، احترام ہم پر واجب ہے. یہ نہ کہا کرو کہ نہیں. بڑی مظلومہ، کتنی مظلومہ ہے. کیا یہ مظلومی جناب زینب کی کم ہے کہ آج بھی علماء کتابیں کھول کھول کے دیکھ رہے ہیں کہ کون سی تاریخ شہادت معتبر مان لی جائے. اللہ اکبر. حسین بھی کائنات کے بہت بڑے مظلوم کا نام ہے، مگر کم سے کم حسین کی تاریخ شہادت معلوم ہے نا. دیکھیے میرا مصائب پڑھنے کا انوکھا طریقہ ہے، شاید آپ کے آنکھوں سے 2 آنسوؤں کا اضافہ ہو سکے اور میری بخشش کا سامان ہو زحمت تمام. ایک دن میں نے اپنے چچا آغا روحی صاحب سے کئی برس پہلے یہ پوچھا کہ جو ذاکرین ایک سے ایک روایتیں پڑھتے ہیں اتنا گریہ نہیں کروا پاتے ہیں، آپ چند جملے بولتے ہیں، گریہ کیسے ہوتا ہے؟ تو میرے چچا آغا روحی صاحب نے کہا بیٹا میر انیس کے مرثیہ پڑھا کرو، مرزا دبیر کے بن یاد کر لو، اور جو اس میں نظم کیا ہے مرحوم نے اسی کو نثر میں پڑھ دیا کرو. اللہ اکبر. کتنا بڑا خطیب، تجربہ کار. کسی کتاب کا حوالہ نہیں دیا مجھے، مقتل نہیں کہا کہ فلاں مقتل کی کتاب پڑھ لو، کہ اگر تمہیں نفسیاتی مسائل پڑھنا ہے، یہ گھریلو زبان ہے نا. کسی کا بھائی مر گیا تو بھائی لاشے پہ یہ کہہ کے بیان کرنے لگے بھیا ہمیں چھوڑ گئے. یہی جملہ ثانیہ زہرا کا کربلا میں تھا، بھیا حسین کیا تم ہی حسین ہو؟ یعنی حسین کی کیفیت کربلا میں ایسی تھی کہ بہن پوچھ رہی ہے حسین. ارے وہ بہن کہ جو عبداللہ ابن جعفر طیار کی زوجہ بننے کے بعد اپنے شوہر کے گھر میں ہے، فضہ کو بلوا لیا. فضہ حسین کا چہرہ نہیں دیکھا. فضہ روتی ہوئی آئیں، مولا حسین آپ کی بہن آپ کو یاد کر رہی ہیں. اور حسین نے بھی بہن سے عقیدت کا وہ ثبوت دیا. ابھی میں نے کربلا کا بیانامہ سنایا، بس ایک جملہ اور مصائب کہ امام حسین کی کوشش یہ تھی کہ زمین کربلا کا بیانامہ جناب اون محمد کے نام کیا جائے، مگر جب جناب ثانیہ زہرا کو خبر یہ ملی، آپ جانتے ہیں میں آپ کو کیا سناؤں، پڑھا لکھا مجمع ہے، علماء بھی تشریف فرمائیں، مگر اپنی روایت پڑھنے کے لیے ایک جملے کا سہارا لوں گا کہ جناب علی اکبر کو پھوپھی نے پالا تھا، جناب اون محمد کو ماموں نے پالا تھا. قسم خدا کی کیا محبت ہے. حسین چاہتے تھے کہ جن بچوں کو میں نے پالا ہے بیٹے زینب کے ہیں ان کے نام بیانامہ ہو. تو حسین کی مرضی سے واقف بہت تھی جناب ثانیہ زہرا. خیمے میں بلا کے ایک ہی سوال کیا، اے بھیا جن کو تم نے پالا ان کے نام بیانامہ کرا رہے ہو، اور جس اکبر کو ہم نے پالا اے بھیا علی اکبر کے نام بیانامہ ہو. اللہ اکبر. شوذب جرولی خطیب کے بیٹے، راجہ جرول نذیر رضوی صاحب کے پوتے، آغا روحی صاحب کے بھتیجے،
عباس رشاد صاحب کے بھائی، ہلال نقوی شاعر اہل بیت کے بھائی، ہمارے چھوٹے سگے بھائی، مصائب کا آغاز کرتا ہوں۔ یہ بات حقیقت ہے کہ شوذب کی مجلس پڑھنے میں عالی جناب مولانا عروج الحسن صاحب کا دل بھر آئے تو کم نہیں ہے، جو بچپنے سے انہوں نے محبتیں دی ہم لوگوں کو، ایران تک ساتھ رہا، شروع کی فارسی ایران میں قم میں جناب نے درس ہم کو شوذب کو دیا۔ صرف ہمارے بڑے بھائی نہیں ہیں بلکہ ہمارے استاد بھی ہیں۔ ہاں عزیزوں، چھوٹے بھائی کی مجلس پڑھنا کوئی بڑا کام نہیں ہے، اس مصیبت کے آگے کہ جب حسین جیسا صابر یہ کہہ کے رو دے کہ عباس مر گئے، علی اکبر جدا ہوا، مجھ سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا، ہمارا بھائی اس دنیا سے گیا تو اتنی بڑی عوام دو اعلان سن کے اتنی ٹھنڈک میں تال کٹورے کی کربلا آ گئی۔ چچا زندہ ہے، دو بھتیجے دنیا سے چلے گئے، بڑے بھائی ہیں، چھوٹا بھائی چلا گیا۔ حیرت کی بات نہیں ہے، نبی کا نواسا مرثیہ پڑھا تھا، ہائے میرا بھتیجا قاسم، ہائے میرا قوت بازو عباس، ہائے میرا نور عین علی اکبر۔ میرے والد مصائب میں پڑھتے تھے کہ ہر شہید نے حسین کو جب آواز دی تو ادرکنی کہا، حبیب گرے آقا ادرکنی، غلام گرے آقا ادرکنی، بنی ہاشم کے اور جوان گرے آقا ادرکنی، جناب قاسم نے کہا امو جان ادرکنی، جناب اونو محمد نے کہا امو جان مامو جان ادرکنی، مگر دو شہید ایسے تھے ادرکنی نہیں کہا، مدد کو آؤ نہیں کہا۔ ایک شہید کا نام عباس ہے، ایک کا نام علی اکبر ہے۔ عباس کو احساس تھا کہ میرے مرنے سے حسین کی کمر ٹوٹ گئی، اکبر کو معلوم تھا میرے جانے سے حسین کی آنکھوں کی روشنی۔ اللہ اکبر۔ ہاں عزیزوں، بیٹے موجود ہیں، مرحوم کی ایک بیٹی بھی ہے، اپنے باپ کی میت سے لپٹی بیٹی مرثیہ پڑھ رہی تھی، میں وہیں پر تھا، بابا مجھے بھی لے چلو۔ میں ذاکر حسین ہوں، مجھے وہ روایت یاد آ گئی کہ جب زلجنہ کے سموں سے لپٹی سکینہ فرما رہی تھی، اے بابا چچا گئے واپس نہ آئے بابا، علی اکبر گئے واپس نہ آئے بابا۔ اللہ اکبر۔ میرے چھوٹے بھائی شوذب جرولی صاحب کو مرثیہ بہت پسند تھا۔ حسین جب کے چلے بعد دوپہرن کو، جب چہلم میں کربلا معلیٰ کی زیارت کرنے گئے تو جلوس نکلا تھا، آگے آگے مرثیے کے بند پڑھتے مرحوم چل رہے تھے۔ مصائب کوئی بھی پڑھے جائیں بہترین ایصال ثواب ہوگا، شہزادی اگر آپ کے ہمارے آنسوؤں کو قبول کریں، ورنہ شاید شوذب جرولی کو یہ مرثیہ اس لیے بھی مشہور تھا کہ ہمارے والد کا قائم کیا ہوا جلوس 28ویں جو گھر سے جرول سے نکلتا ہے 29 سفر کو، تو جب زلجنہ گھر کے باہر آتا ہے تعزیہ رخصت کرتے ہیں تو وہاں مرثیہ ہی شروع ہوتا ہے، حسین جب کہ چلے بعد دوپہر رن کو، نہ تھا کوئی کہ جو تھامے رکاب توسن کو، سکینہ جھاڑ رہی تھیں ابا کے دامن کو، حسین چپ کے کھڑے تھے جھکائے گردن کو، نہ آسرا تھا کوئی شاہ کربلائی کو، ارے فقط بہن نے کیا تھا سوار بھائی کو۔ بس عزیزوں ایک روایت اور منبر چھوڑ رہا ہوں،
تاریخ بتاتی ہے کہ امام حسین قتل ہو گئے، چھری چل چکی، منادی صدا دے چکا الا قتل الحسین بے کربلا، فرات کا پانی نیزو اچھل چکا، میرے چھوٹے بھائی کے بیٹے میرے سگے بھتیجے یتیم ہو گئے۔ اے میرے پیاروں، جب بھی یتیمی کا احساس ہو تو اس مظلوم کا ماتم کرنا جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، جس کے پاؤں میں بیڑیاں۔ ہاں عزیزوں، تاریخ بتاتی ہے کہ فرات کا پانی نیزوں اچھل چکا۔ اب مجلس تمام کر رہا ہوں، 1 سے 1.5 منٹ کی اجازت و زحمت تمام۔ جناب فضہ در قیام پر ٹھہری ہوئی تھیں، ایک مرتبہ اچانک خیمے میں آئیں، ہاتھوں کو جوڑا، کہا اے محمد کی نواسی، اے علی کی بڑی بیٹی، اے فاطمہ کی جانی، اے میری شہزادی، اے ثانیہ زہرا، قیامت آ گئی۔ جناب زینب ایک قدم آگے بڑھیں، اماں فضہ اب کیا قیامت آئے گی؟ جنہوں نے محمد کو حسین نے پالا تھا ان کے لاشیں عباس و حسین نے اٹھائے۔ کہا شہزادی اس سے بڑی قیامت آ گئی۔ کہا اماں فضہ اب کیا قیامت آئے گی؟ عباس کے کٹے بازو میرے بھیا حسین نے اٹھائے۔ کہا شہزادی اس سے بڑی قیامت آ گئی۔ جناب زینب ایک قدم اور بڑھیں، سر جھکا کے کہا اماں فضہ اس سے بڑی قیامت کیا آئے گی کہ علی اکبر کا لاشا حسین سے نہ اٹھ سکا، چھوٹے چھوٹے بچوں کو پکارنا پڑا۔ کہا شہزادی اس سے بڑی قیامت آئی ہے۔ بس سنو، مجلس تمام ہے۔ ثانیہ زہرا کا دل تھا بھر آیا، ہاتھوں کو جوڑا کہ اماں فضہ بتاؤ تمہاری نگاہ میں اس سے بڑی کیا قیامت ہوگی کہ میرا بھائی حسین پیاسا ذبح کر دیا گیا؟ کہا شہزادی اس سے بھی بڑی قیامت آئی ہے۔ زینب کے بدن میں زلزلہ، ہاتھوں میں راشا، پیر میں کپکپی، آگے بڑھیں، فضہ کے ہاتھوں کو تھاما، اے میری ماں کی چہیتی کنیز کیا قیامت ہے؟ کہ شہزادی میں در قیام پر ٹھہری تھی، کسی ظالم نے اعلان کیا ہے گھوڑوں کی نال بندی کی جائے، نبی کے نواسے کا لاشا پامال سمے اسپا ہو جائے۔ زینب کا دل تھا بھرایا، ایک مرتبہ مدینے کا رخ کیا، اے نانا محمد مصطفیٰ نواسے کو بچاؤ، کوئی جواب نہ آیا۔ نجف کا رخ کیا، اے بابا علی مرتضیٰ بیٹے کو بچاؤ، کوئی جواب نہ ملا۔ بقی کا رخ کیا، بھیا حسن مجتبیٰ بھائی کو بچاؤ، کوئی آواز نہ آئی۔ بس جن کے آنکھوں میں ابھی تک خدا نہ کرے آنسو نہیں ہوں گے، اگر وہ نہ رو سکیں تو رومال سیدہ سے معافی مانگ لیں۔ ایک مرتبہ زینب نے خیمے کے باہر دائنا قدم نکالا، جناب ام کلثوم نے شہزادی کی ابا پکڑی، پوچھا بہن کدھر جاتی ہو؟ کہا نہر کے کنارے جاؤں گی، اپنے عباس کو جگاؤں گی۔ کاش میرا عباس ہوتا، میرا حسین پیاسا نہ مارا جاتا، کاش میرا عباس ہوتا، میرا حسین پامال سمے اسپا نہ کیا جاتا۔ ثانیہ زہرا مرثیہ پڑھتی رہیں، ادھر کے گھوڑے ادھر، ادھر کے گھوڑے ادھر، راکب دوش نبی پامال سمے اسپا کر دیا گیا۔ فاطمہ کی بیٹی آواز دیتی رہی عباس، اے عباس میرے حسین کو بچا۔ وَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ قَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ حضرات ایک مرتبہ سورہ الحمد 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کے خطیب اہل بیت عالی جناب مولانا سید شوذب کاظم جرولی صاحب ابن مولانا طاہر جرولی صاحب کی روح کو ایصال کرنے کی زحمت گوارا فرمائیں۔
मातम हुसैन। तमाम उलमाए कराम, शुअराए कराम, तमाम मोमिनीन खुसूसन जो बाहर से तशरीफ़ लाए हैं इस मजलिस में शिरकत के लिए, उन सब का शुक्रिया तहे दिल से अम्मार कासिम जरवली साहब और अपनी जानिब से अदा कर रहा हूँ। इतनी सर्द मौसम में भी आप अपने वतन को छोड़ के लखनऊ में इस मजलिस के लिए हाज़िर हुए। मैं ज़िंदगी भर आपका एहसानमंद रहूँगा। सबका सलाम उस पर जो है खल्ज़ा में आसमान, हम सबका सलाम आप ए मौजे रिसालत, या शाहिदो आलम भी अभी अंता व उम्मी, होगा तेरा मातम भी अभी अंता व उम्मी, होगा तेरा मातम अंता व उम्मी, होगा तेरा मातम भी। घोड़ों को तेरी लाश पर दौड़ाया गया था, हर सर नंगे हरम को तेरे फिरवाया गया था, बेटे को तेरे कांटों पर चलवाया गया था, बच्ची को तेरी पानी से तरसाया गया था, या शाहिदो आलम भी अभी अंता व उम्मी, होगा तेरा मातम भी अभी अंता व उम्मी, होगा तेरा मातम भी अभी अंता व उम्मी। हम सबका सलाम उस पर जो है खासी में मुस्तर, हर पामाल हुआ घोड़ों से जिसका तने अतहर, मिलने के लिए जिसे तड़पती रही ख्वाहिश, घोड़े पर गया आया वो गठरी में लिपट कर, ऐ कासी में बेदम भी अभी अंता व उम्मी, होगा तेरा मातम भी अभी अंता व उम्मी। बाबा मुझे तन्हा छोड़ गए, कहती थी सकीना रो रो करे, बाबा मुझे तन्हा छोड़ गए, कहती थी सकीना रो रो करे, बाबा मुझे तन्हा छोड़ गए, हाय अब सोऊंगी किसके सीने पर, बाबा मुझे तन्हा छोड़ गए, कहती थी सकीना रो रो बाबा मुझे तन्हा छोड़ गए, अम्मू जो गए पानी लेने आए
نہ پلٹ کر دریا سے ہم جو گئے پانی لینے آئے نہ پلٹ کر دریا سے مر جاؤں گی پیاسی گھٹ گھٹ کر بابا چھوڑ گئے کہتی تھی سکینہ رو رو کر بابا مجھے تنہا چھوڑ گئے ہر وقت گھڑکتے ہیں آدھا رونے بھی نہیں دیتے ظالم ہر وقت گھڑکتے ہیں آدھا رونے بھی نہیں دیتے ظالم ہر وقت گھڑکتے ہیں آدھا رونے بھی نہیں دیتے ظالم ہر وقت گھڑکتے ہیں آدھا رونے بھی نہیں دیتے ظالم مر جاؤں گی پیاسی گھٹ گھٹ کر بابا مجھے تنہا چھوڑ گئے کہتی تھی سکینہ رو رو کر بابا مجھے تنہا چھوڑ گئے ہائے میں کیسے جاؤں وطن اب زینب بے کس کہتی تھی رو کر ہائے میں کیسے جاؤں وطن اب زینب بے کس کہتی تھی رو کر ہائے میں کیسے دل پہ اٹھا کر داغ بتر ہائے میں کیسے جاؤں وطن اب دن یہ مقدر نے دکھلایا قتل ہوا میرا ماں جایا دن یہ مقدر نے دکھلایا قتل ہوا میرا ماں جایا کیسے بلاؤں قتل کا منظر کیسے ہائے میں کیسے جاؤں وطن اب بھائی بھتیجے بھانجے بیٹے آئی تھی جب سب ساتھ تھے میرے بھائی بھتیجے بھانجے بیٹے آئی تھی جب سب ساتھ تھے میرے کھو دیا سب کو آ کے یہاں پر کھو دیا سب کو آ کے یہاں پر
کیسے جاؤں وطن اب میں نہ بے کس کہتی تیرو کر ہائے میں کیسے جاؤں وطن اب بابا اکیلے ہو یہ رو کر کہتی سونا بہت ہے گھر میں سناٹا میں بابا اکیلی ہوں یہ رو کر کہتی زہرا میں بابا اکیلی ہوں میں خط لکھنے جو تم کو بیٹھی ہوں تھامتے نہیں آس کو خط لکھنے جو بیٹھی ہوں تھکتے نہیں آنسو اٹھا جاتا ہے دم میرا میں بابا اکیلی ہوں یہ رو کر کہتی تھی سغرا میں بابا اکیلی ہوں سبھی کو یاد کر کے گھر کی تنہائی میں روتی ہوں سبھی کو یاد کر کے گھر کی تنہائی میں روتی ہوں نہ کیوں کرے ہو مجھے صدمہ میں بابا اکیلی ہوں یہ رو کر کہتی تھی سغرا میں بابا اکیلی ہوں علی اکبر کو گھر پردیس میں دولہا بنانا تو علی اکبر کو گھر پردیس میں دولہا بنانا تو مجھے بھی یاد کر لینا میں بابا اکیلی ہوں یہ رو کر کہتی تھی سغرا میں بابا اکیلی ہوں اللہ علیکہ یا ابا عبداللہ السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین السلام علیکہ یا مولاي ابا الفضل العباس ابن امیر المومنین السلام علیکہ بنت امیر المومنین السلام علیکہ بنت حسین شہید السلام علیکم جميعا شہداء کربلا واسران کربلا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکہ یا مولاي غریب الغرباء یا معین الضعفاء والفقراء
السلطان على رب والجم يا أبا الحسن يا علي بن موسى رضا روحي جسم لك الفداء ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولانا يا صاحب العصر والزمان الامان 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 من فتنة الزمان. السلام عليك يا شريك القرآن يا خليفة الرحمن يا مدر الإيمان يا إمام الإنس والجان. السلام عليك يا إمام زماننا هذا عجل الله تعالى فرجك وسهل الله مخرج ظهورك واجعل من نواني وانصار محبيك وشيتك والزوار كربلاء ورحمة الله وبركاته.